کوئی چیز بھی جب ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتی ہے تو ایک پروسیس انوالو ہوتا ہے، اور پروسیس جو ہے جتنا بہتر اور جتنا اچھا ہوگا اتنی ڈیورنگ پروسیس یعنی کہ وہ کمپلیٹ کرنے سے پہلے جتنے لاسز ہیں وہ بہت ہی محدود ہو جائیں گے، اور آپ کی جو پروڈیوس ہے وہ زیادہ بھی ہوگی اور اس کی کوالٹی بھی بہت بہتر ہوگی۔ یعنی کہ کسی چیز کو، کسی کام کو کرنے کے لیے، اس کو فیزیبل بنانے کے لیے، اس کو قابل عمل بنانے کے لیے اور اس کی پھر لمبے عرصے تک اس کو سسٹین کرنے کے لیے اچھے پروسیس کی ضرورت ہے، اور اچھا پروسیس ہوگا تو پھر آپ کی سکسیس جو ہے اس کے اوپر بیس کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر یا اپنے گاؤں کے اندر ایک چاول کی دیگ پکانی ہے تو کیا ہوگا، آپ اچھے پکانے والے کو ڈھونڈتے ہیں، اور اچھے پکانا والا جو ہے اس کو کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ حالانکہ مٹیریل وہی ہوتا ہے، چاول بھی وہی ہے، مٹھاس میٹھا بھی وہی ہے، گھی بھی وہی ہے، آگ بھی وہی ہے، ہر چیز وہی ہے، لیکن اچھے پکانے والے کا پروسیس اچھا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس پرپورشن سے کتنی چیز ڈالنی ہے اور کس وقت ڈالنی ہے، اس کے حساب سے پھر اس کی جو دیگ پکتی ہے اور جو اس کے چاول بنتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ لذیذ اور کھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس لیے پروسیس کی اہمیت کو کبھی بھی آپ اگنور نہ کریں۔ ہمیں ایگریکلچر میں، زراعت کے اندر ہم ایسے ایک پروسیس کو فالو کر رہے ہیں جو پچھلے 10,000 سال سے ایک ہی پروسیس چل رہا ہے، اسی طریقے سے ہم اس کو آج تک کرتے جا رہے ہیں۔ جب تک ہم پروسیس، اور یہ جو پروسیس ہے یہ قدرت کے خلاف ہے، یعنی کہ قدرت کا جو نظام پودے پیدا کرنے کا اور زمین کی زرخیزی کا تھا اس کے بالکل خلاف تھا، اور اس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ یہ ہے کہ ابھی کیونکہ ہم نے بہت ہی زیادہ زیادتی کی ہے جب سے ہمارے ہاتھ میں ٹریکٹر آئے ہیں۔ اس سے پہلے تو بیلوں سے یا کچھ کرتے تھے لیکن اتنا زیادہ خرابی پیدا نہیں ہوئی، لیکن ٹریکٹر کے آنے کے بعد یعنی کہ 60 کی دہائی سے اور اس کے بعد پھر یہ سارا مسئلے شروع ہے۔ ہماری زمین کی ڈیگریڈیشن یعنی کہ زمینیں ہماری خراب ہو گئیں، ان میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت بہت کم ہو گئی، اور پھر فرٹیلٹی کم ہو گئی۔ کھادوں زہروں سے ہم نے زمین کے اندر جو لائف تھی، زندگی تھی زمین کے اندر، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور آپ ماحولیات کا دیکھیں، اس کا کیا سلسلہ ہے، خوراک جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ فارمر کی پاورٹی دیکھیں، یعنی کہ فارمر کو جب مشکلات آتی ہیں تو بجائے اس کے کہ اپنے پروسیس کو ٹھیک کرے، اپنی انکم کو انکریز کرے اور اس کے اوپر کام کرے، وہ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ریڈیوس کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اپنی جو، اگر کسی نے سال میں 2 جوتیاں لینی ہیں تو پھر وہ 1 جوتی لیتا ہے، اور اسی طریقے سے کپڑے اور کپڑوں کا سلسلہ۔ تو اس لیے اپنی جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کو ریڈیوس کر کے ہمیں خرچے میٹ کرنے پڑ رہے ہیں کاشتکار کو، اور یا پھر آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ قرضہ لیں، اور قرضہ لیں تو پھر وہ واپس نہیں ہوتا، اور اس کے سارے مسائل جو ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ آج کی اس سلائیڈ میں میں ایمفیسائز کرنے جا رہا ہوں کہ پروسیس کی کیا امپورٹنٹ ہے، اور پروسیس کو کس طریقے سے ہم کامیابی سے چلائیں تو ایک بہت ہی اچھا فیزیبل کام بن سکتا ہے، اور کاشتکاری سے زیادہ پروفٹیبل فیزیبل کام کوئی اور دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پروسیس ہے، اور پروسیس کو پہلے سمجھنا اور اس کو پھر مینیج کرنا کہ جس طریقے سے وہ پروسیس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس طریقے سے اس کو آن گراؤنڈ مینیج کرنا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پروسیس اگر آپ کے سمجھ میں بھی ہے، اگر اس کی امپلیمنٹیشن میں آپ نے غلطی کی ہے، یا اس کو امپلیمنٹیشن کو اپنی سائٹس کے حساب سے، سائٹ کے حساب سے، اپنے لوکل ماحول کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ نہیں کیا تو پھر مشکلات آ سکتی ہیں آپ کو۔ سب سے پہلے تو ہمیں سکل سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور سکل سیٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی عملہ ہے، آپ خود ہیں یا آپ کے پاس عملہ ہے، اس کو علم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ سب کو ہنر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور ہنر ہی ایسی چیز ہے جو آپ کی کامیابی کا اچھا باعث بن سکتا ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس وسائل ہوں، یعنی کہ مشینری، ٹریکٹرز، بیج اچھا، اور باقی سارے پانی کے وسائل جو بھی ہیں، سارے وسائل بھی آپ کے پاس موجود ہوں اپنی ضرورت کے مطابق۔
सो हुनरमंद आदमी और उसको अगर वसाइल हम दे दें, अच्छे वसाइल दे दें जो उसको ज़रूरत है, तो फिर एक हम प्रोडक्टिविटी की तरफ जाते हैं, यानी कि फिर हम एक ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको हम फिर उसकी वैल्यू एडिशन करें, यानी कि उस प्रोड्यूस को जो खेत के अंदर प्रोड्यूस हुई है उसको इस तरीके से बेहतर करें कि ग्राहक जो है वो उसको खुशी से ले और उसको चार दाम भी उसके ज़्यादा दे हमें। तो फैसिलिटेशन और फैसिलिटीज़ जो है वो हमें ये नहीं है कि बड़ी कोई फैक्ट्रियाँ लगानी है या ये करने हैं, लेकिन जो भी प्रोड्यूस आती है उसको हम अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके उसकी ग्रेडिंग करके उसका मॉइस्चर कंटेंट ठीक करके उसको फिर अच्छे तरीके से पैक करके हम आपको देंगे। तो इसी से फिर आपकी जो है बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं और आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से सेल हो जाती है। सो उसके बाद है कि सेल कैसे करनी है। सेल की प्रेजेंटेशन इस पे मैं एक अलहदा भी आपको बना के दूंगा, लेकिन अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है, माल इसके अंदर अच्छा है, प्राइस आपके हाथ में है, जो पिकनिक आपको देती है बहुत प्राइस एडवांटेज देती है आपको, तो उसको जब हम इकट्ठा करके तो मार्केट करते हैं, यानी कि सेलिंग करने वाले को, जो बेचने वाला है उसको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक कि क्वालिटी अच्छी हो प्रोडक्ट की, सही वक्त पे हो, आपके पास माल हो जिस वक्त ग्राहक की ज़रूरत है, और तीसरा यह है कि उसकी प्राइस जो है वो आपके पास इतनी अच्छी हो कि आप नेगोशिएट कर सकें। नेगोशिएशन यानी कि जिस प्राइस पे भी कोई लेना चाहे आप दे सकते हैं, यानी कि पिकनिक की प्रोडक्ट ऐसी है जो किसी भी प्राइस पे आप कोई ख़रीदार हो, यानी कि अगर आलू आपका फ़र्ज़ किया कन्वेंशनल तरीके से जो आलू 20 रुपए किलो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो आप पिकनिक पे लगाएं तो 4 पैसे कम आ जाती है। अब जितना मर्ज़ी रेट कम हो जाए, जितनी मर्ज़ी मार्केट में गलट पड़ जाए जिस तरह पिछले सालों में पड़ा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोसेस को अच्छे तरीके से मैनेज करके ऐसी क्वालिटी प्रोड्यूस करें जिसकी लागत भी हम पे बहुत कम आई हो, और फिर क्योंकि मार्केट को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो मार्केट जिधर मर्ज़ी चली जाए, हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये सारा प्रोसेस जो है इसको आप समझें और इसको फिर एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमें करने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइज तरीके के लिए आप अपनी छोटी छोटी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंपनीज बना सकते हैं, और उन कंपनीज़ के लिए ये सारे जो चीज़ें मैंने आपको चारों पॉइंट्स बताए हैं वो उसका एक जुज़ होना चाहिए उन क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंपनीज़ का, ताकि आप पहले अपने घर से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएं, इसको आगे फैलते जाएं। यानी कि अगर आप 10 एकड़ से शुरू करें तो आपका टारगेट 5 साल में होना चाहिए कि मैंने 1000 एकड़ के ऊपर जाना है, और फार्मर के साथ आप प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। शुक्रिया।